الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں سارے، خاموشی سے نہیں، ذرا بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ درود پاک محبت سے اور عقیدت سے پڑھیں۔ اسٹیج سے تو ماشاءاللہ پورے جوش خروش کا اظہار کیا جا رہا ہے، آپ ذرا دھیمے دھیمے لگ رہے ہیں، تو تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ ایک تو جاگ جائیں اور دوسرا محبت پیدا ہو جائے اور ذوق پیدا ہو جائے۔ پڑھیے گا ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ اور پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ تعالی آج کی بابرکت، پروقار، خوبصورت، پر نور یہ محفل پاک جو انعقاد پذیر ہے اور ہم سب اس میں شریک ہیں بحمد اللہ تعالی، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ آج کی اس محفل پاک کی صدارت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی وزید مجدہ فرما رہے ہیں، اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ اور آج کے مہمان خاص ہیں ہمارے انتہائی عزیز پیارے مخلص دوست، ہمیشہ محبتوں سے نوازنے والے محترم خلیل خان طاہر صاحب، صدر منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جڑامالہ، جن کے حکم پر میں آج یہاں حاضر ہوا اور آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ اور بڑی خوشی مجھے میسر آئی کہ جن کے گھر میں ہم یہاں آج موجود ہیں،
جو میزبانی کر رہے ہیں وہ نوجوان مجھے ملے، حافظ بلال صاحب، ان کے بھائی محترم ابرار صاحب، تو جس محبت سے، خلوص سے، پیار سے انہوں نے استقبال کیا اور ملے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان بچوں کی اور جوانوں کی تربیت کسی شخص نے بڑی شاندار کی ہے۔ آپ داد دینے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے؟ ماشاءاللہ، جاگتے رہیے گا۔ میرا تعلق اسی نسل سے رہتا ہے ہر وقت، چونکہ کالج میں تو نوجوان نسل ہی آتی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں یا اپنے زوم میں نہیں ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوں گے، کیونکہ کالج میں کم از کم کوئی 2000-2500 تو بچہ سیم ٹائم پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اور ہر سال 1200 بچہ فارغ ہو کے نکل جاتا ہے۔ تو مجھے اس فیلڈ میں کوئی کم از کم اگر کالج کی بات کی جائے اور اس سے پہلے درسیات کی بات کی جائے تو کم از کم مجھے 20 سال ہو گئے۔ 2003 میں نے شروع کیا تھا پڑھانا اور 2008 میں کالج میں آیا تھا، تو مسلسل مجھے 20 سال، تو ہزاروں میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ چند بچے ہوتے ہیں جو ملتے ہیں اپنے اساتذہ سے اور ان کی تربیت نظر آتی ہے کہ پیچھے والدین نے بڑی محنت کی ہے، ورنہ اس نوجوان نسل سے تو اب یہ اخلاق کی توقع اٹھتی جا رہی ہے۔ تو میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، تنقید مقصد نہیں ہے میرا۔ میں جب آیا تو ان نوجوانوں نے جس محبت سے استقبال کیا اور ملے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی تربیت بڑی شاندار ہوئی، مگر میں نے پوچھا نہیں۔ تو محترم خلیل خان طاہر صاحب میرے پاس بیٹھے، مجھے بتانے لگے کہ ان کے والد محترم بحمد اللہ تعالی بڑے عاشق رسول تھے اور محفل بڑے ذوق سے کرواتے، حلقہ درود بڑے ذوق سے کرواتے اور لوگوں کو بلاتے بھی اور محفل ذکر کرتے، اور جب تک محفل ذکر میں بیٹھے رہتے آنکھوں میں سے آنسو برستے رہتے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو حضور کے ساتھ وفادار ہے اس کی اولاد الحمدللہ اس دین کے ساتھ وفادار ہے۔ وہ اولاد بگڑ نہیں سکتی۔ جس نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا ہے کہ حضور پر درود پڑھا کرو، اور سکھانے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ سکھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبانی کلامی کہہ دو اور خود اٹھ کے حکے پہ بیٹھ جاؤ۔ اولاد کو کہو تسی نماز نہیں پڑھ دے تے آپ جا کے حکا گرم کر لو۔ اولاد نو کہو تسی درود نہیں پڑھ دے تے آپ جا کے گپاں دی محفل چ بیٹھ جاؤ۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے پر جو عمل کرتے ہیں ان کی اولادیں کبھی عمل نہیں کرتی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی محفل میں بیٹھ گئے، گھر میں حلقہ درود پاک کی محفل بھی قائم کر لی اور لوگوں کو بھی بلا لیا۔ اب آپ اپنے بچوں کو نہ بھی کہیں گے تو بچوں کے دل میں درود کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ گھر میں محفل ذکر رکھ لی جائے، محفل درود پاک رکھ لی جائے، اپنے قریبی ساتھیوں کو 10 12 15 کو بلا لیا جائے، آدھے گھنٹے کے لیے محفل کر لی جائے، اولاد کو زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں، وہ اولاد اپنے دل میں درود پاک کی محبت کو پیدا کر لے گی۔ اور جن اولادوں کے سامنے والدین بے عملی کا اظہار کریں وہ احترام میں خاموش تو رہیں گے، لیکن اولاد کبھی با عمل نہیں ہو سکتی۔ ان کے اندر ایک گیپ پیدا ہو جائے گا جو زندگی بھر وہ خلا کبھی پورا نہیں ہونے والا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو حلال کھلانا، تربیت کرنا اور ان کے دلوں میں حضور کی محبت کو ڈالنا، یہ اس دور کا سب سے اہم فریضہ ہے والدین کا۔ اور اگر والدین اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین جانیے وہ والدین دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اللہ کے حضور میں سرخرو ہو جائیں گے۔
اور اگر صرف گلا اور شکوہ کرتے رہے کہ میری اولاد مانتی نہیں، بات نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، صبح اٹھتی نہیں، قرآن نہیں پڑھتی، تو پھر سوچ لیجئے گا کہ فرق کہیں اور آیا ہے۔ وہ بھی تو کچھ اولادیں ہیں جو صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، وہ بھی اولادیں ہیں جو درود بھی پڑھتی ہیں، وہ بھی بچے ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، نعت سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فرق اولادوں میں نہیں آیا ہے، فرق ہماری تربیتوں اور طبیعتوں میں آیا ہوا ہے۔